الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو قال ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارک کی ساعتیں ہم کو عطا فرما دی. یہ وہ مہینہ ہے جس تک زندگی کے مہلت پانے کی دعا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے تھے، خاص طور پر رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے سے، کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے گا، یعنی اتنی زندگی اور عطا کر دیجیے کہ ایک رمضان اور مل جائے. سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اللہ کے یہ خطاکار و گنہگار بندہ اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اور تمام فرزندان توحید کی طرف سے یہ درخواست پیش کرتا ہے کہ یہ رمضان ہم کو مغفرت اور تقوی کی دونوں نعمتیں بھرپور طریقے پر دے کر جائے اور ہم کو اچھے سے اچھے طریقے سے اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے اور غیر ضروری اور لغو کاموں سے اور غیر ضروری اور لغو باتوں سے بھی ہم سب کو 100% محفوظ رکھے. جیسا کہ پہلے کچھ اطلاع بھی دی جا چکی ہے، اس سال کے رمضان مبارک میں یہ ارادہ ہوا ہے کہ ملت اسلامیہ کے مختلف طبقوں پر مشتمل اپنے محترم بھائیوں اور بہنوں سے اور نوجوانوں سے الگ الگ دنوں میں کچھ خاص باتیں عرض کرنے کی کوشش آپ کا یہ بھائی کرے گا. اللہ کرے کہ ہر بات میں اسے اپنے آپ کو پہلے مخاطب بنانے کی توفیق ملے، اور جو بھائی بہن نوجوان جو حضرات بھی سنیں وہ دل کے کانوں سے سنیں اور ان کے دلوں پر اس کا اثر جم جائے اور زندگیوں میں ضروری اور مفید تبدیلی آ جائے. اور میں اس بات کی بھی نیت کر چکا ہوں کہ میں اس سال کے رمضان کی گفتگو میں اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں اور نان مسلم نوجوانوں سے بھی خاص طور پر کچھ اہم باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. خدا کرے کہ زیادہ سے زیادہ نان مسلم لوگوں تک بھی یہ آواز پہنچے اور
ان کے گھروں میں بھی روزانہ رات کو اس وقت ان کے ایک چاہنے والے، محبت کرنے والے اور بھلا چاہنے والے بھائی کی باتیں وہ سنیں اور غور کریں. اور یہ بھائی کی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کے اور بھائی کے یعنی میرے رب کی باتیں ہوں گی. سوچی سمجھی ترتیب کے مطابق آج سب سے پہلے جو میرے خاص مخاطب ہیں اور جن سے میں اس وقت کچھ عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ خاص طور پر ہمارے مسلمانوں کے علماء، مذہبی رہنما اور عالمات ہیں. چونکہ بلا شبہ ہماری سوسائٹی میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ جو کچھ عرض کرنا ہے سب سے پہلے انہی کی خدمت میں معروضات پیش کرنے سے اس کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور میں یہ بھی واضح کر دوں تو اچھا ہوگا کہ میں زیادہ تر نوجوان علماء کو مخاطب کرنے کی نیت کر کے بیٹھا ہوں. اپنے بڑوں کے کچھ عرض کرنے کا تو میرا مقام اور حیثیت نہیں ہے، ان کی تو میں دعاؤں اور شفقتوں ہی کا محتاج اور طالب ہوں. لیکن نوجوان علماء سے کچھ عرض کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں نے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث نقل کی تھی، انما الاعمال بالنیات، جس میں ایک بہت ہی اہم خداوندی اصول اور ایک کائنات کا مقرر شدہ ضابطہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ تم جو بھی کام کرو گے اس کام کے کرنے کے پیچھے تمہارا جو اصل داعیہ ہوگا، نیت ہوگی، جس محرک اور جذبے کے تحت جس مقصد کو سوچ کر تم وہ کام کر رہے ہوگے، تم کو اس کام کے نتیجے میں صرف وہی چیز حاصل ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ اکثر محدثین نے چاہے اپنی کتابوں کو کتاب الایمان سے شروع کیا ہو یا کتاب العلم سے شروع کیا ہو، لیکن سب سے پہلے یہی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے. یہاں تک کہ بعض محدثین نے تو یہ تک مشورہ دیا ہے کہ جو کوئی مصنف بھی اپنی کتاب لکھنا شروع کرے، چاہے وہ کسی بھی موضوع پر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تصنیف، اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کرے. ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ان حضرات کا یہ رہا ہوگا، یہ تھا کہ وہ کوئی مفید بات، کوئی نصیحت کی بات لکھنے یا کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرتے تھے اور اپنے پڑھنے والوں اور سننے والوں کی توجہ بھی بڑے لطیف انداز سے اس حدیث کے واسطے سے اس طرف متوجہ کر دیتے تھے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو. تو آئیے میں بھی اپنی نیت کو بالکل درست کروں اور آپ بھی اپنی نیتوں کو تازہ کر لیں. ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی عرض کریں گے یا سنیں گے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تبدیلی کی نیت سے، اپنی تبدیلی کے مقصد سے، اللہ راضی ہو جائے اور زندگی ہماری بہتر ہو جائے، اس نیت سے
عرض کریں گے یا سنیں گے؟ سب سے پہلی بات تو اپنے نوجوان علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کی نزاکتوں کو خدا را ذرا غور سے سمجھیں اور مسلسل یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی منشا وراثت کا لفظ استعمال کرنے سے علماء کی بلند مقامی کو بیان کرنا صرف نہیں رہا ہوگا، بلکہ علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کرنا رہا ہوگا کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پہلے جب قوموں کے اندر کچھ بگاڑ آتا تھا، پس ہمتی آتی تھی، افراط یا تفریط جیسے انحرافات آ جاتے تھے، تو اللہ نئے نبی بھیج دیتے تھے۔ نیا نبی ان کمزوریوں، برائیوں، گمراہیوں کو دور کر کے اثرنو امت کو سابقہ حالت یا اس تک پہنچانے کی جدوجہد کرتا تھا۔ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، مسلسل یہ ذمہ داری اب علماء پر پڑ گئی۔ یہ ہے مطلب وراثت نبوت کی، کہ مجموعی طور پر ہم سب پر مل کر وہ ذمہ داری ہے جو وقت کے نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ یہ اتنی سخت بات ہے کہ کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں کا احساس اس طرح کرتے تھے کہ اللہ کو ان کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ اتنا غم نہ کھاؤ کہ تم اپنے کو ہلاک کر لو۔ لوگوں کی ہدایت اور اصلاح اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی کی ایسی جدوجہد مت کرو کہ تم بالکل اپنے کو موت کے گھاٹ پہ اتار دو، اپنی جان لے لو۔ اللہ اکبر۔ مجموعی طور پر یہ ہے ذمہ داری علماء کی کہ وہ اتنے فکر مند ہوں اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ذمہ دار سمجھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہی ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ کم سے کم علماء کی حد تک تو یہ بات 100% فرض عین ہے۔ علماء کی حد تک یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی طرح بھی عالم کہلانے کا مستحق ہے، دنیا اس کو عالم سمجھتی ہے، کچھ دوسروں کے بنسبت اس کے پاس علم دین زیادہ ہے، تو اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ بھائی دنیا کا عیش و آرام، مال و دولت، سامان آسائش یا عیش و عشرت کے سامان، یہ دنیا کے اور لوگوں کو مبارک ہوں، میری زندگی کا مقصد ان چیزوں کو بٹورنا نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ علماء کہلانے کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ بشاشت قلب کے ساتھ اسے کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو جائے۔ میرے بہت ہی عزیز اور قابل احترام نوجوان علماء،
ایک بات ذرا بہت غور سے سننا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے مزاج شریعت اور ایک ہوتے ہیں حدود شریعت. عوام تو اگر صرف حدود شریعت پر عمل کر لیں، حرام سے بچ جائیں، کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں، صرف حلال تک اپنے کو محدود رکھیں، تو انشاءاللہ ان کی نجات کے لیے یہ کافی ہوگا. لیکن علماء کے لیے صرف حدود شریعت تک آ کر رک جانا یہ شاید ان کے منصب کے شایان نشان نہیں ہے. علماء کو تو مزاج شریعت پر عمل کرنا ہو. حدود شریعت کو رخصت کہہ سکتے ہیں دوسرے زبان میں، اور مزاج شریعت کو عزیمت کہتے ہیں. علماء کو تو جہاں تک ممکن ہو عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور اس پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہوگا. یہ جو عزیمت کا راستہ ہے، یہ کیسے ہم اس پر چلیں؟ عملی سوال ہے. کیسے ہماری سطح مزاج شریعت پر عمل کی بلند سطح تک پہنچ جائے، ہم حدود سے آگے بڑھ کر مزاج شریعت کو سمجھنے والے اور اس پر چلنے والے بن جائیں. مزاج شریعت کا اعلیٰ ترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مزاج شریعت کا اعلیٰ ترین نمونہ حضرات صحابہ کرام، صحابیات اور محترم اہل بیت حضرات ہیں. مزاج شریعت میں زہد ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، اعلیٰ درجے کا تقوی. حرام چیزوں کو ترک کو مزاج شریعت نہیں کہتے، بلکہ مشتبہ چیزوں کے بھی ترک کو مزاج شریعت کہتے ہیں. ذرا سا بھی شک ہو کسی آمدنی میں، کسی کھانے پینے کی چیز میں یا اور کسی بھی عمل میں، اس سے بچنا، گریز کرنا. ہر وقت دل میں اللہ کی یاد کرنے کی عادت پڑ جانا. اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور خشیت کا تعلق ہو جانا، محبت کا، والہانہ محبت کا تعلق. شاید حدود شریعت تک پہنچنے کے لیے اتنا اس کی شدید ضرورت نہ ہو، لیکن مزاج شریعت تک، جس کو ہمارے محدثین یا فقہاء یا حدیث کے شارحین اکثر احادیث کی تشریح میں کمال ایمان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، جہاں پر یہ حدیث آتی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کی ذات اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. بیویوں سے، بچوں سے، ماں باپ سے، اس کی اپنی ذات سے، مال سے، مکانات سے، بستروں سے، جب تک ان سب سے زیادہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے دین کے راستے کی قربانیوں سے محبت نہ ہو جائے، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسلام کے دائرے سے تم خارج ہو جاؤ. اگر تم حدود شریعت پر عمل کر رہے ہو تو اسلام کے دائرے سے تم خارج نہیں ہو سکتے. لیکن مزاج شریعت
کا تقاضا اس سے کچھ اور ماورا ہے۔ اسی لیے اس قسم کی احادیث کی تشریح میں ہمارے علماء کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ اصل میں کمال ایمان کی نفی ہے، کہ ایسے شخص کا ایمان اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا، یعنی مزاج شریعت پر عمل کرنا اس کو نہیں کہیں گے، جس کی تمنائیں ہی کچھ اور ہوں۔ بہت سی تمناؤں میں سے ایک تمنا اللہ کی رضا بھی ہو، اسلام کی سربلندی بھی ہو، یہ مزاج شریعت نہیں ہے۔ مزاج شریعت تو یہ ہے کہ بس سب کچھ نظر انداز کر کے، پیچھے کر کے، بس ایک ہی معشوق، ایک ہی محبوب، ایک ہی معبود، ایک ہی مقصود، لا الہ الا اللہ۔ ایک درجہ تو اس کا یہ ہے کہ انسان بتوں کو پوجنا چھوڑ دے، سورج چاند کی، پیڑ پودوں، شجر و حجر کی بندگی چھوڑ دے، مزاروں پہ سجدہ کرنا اور ان سے دعائیں مانگنا چھوڑ دے۔ ایک درجہ یہ ہے توحید کا، اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کا، اور ایک اس کے آگے بہت درجات ہیں، یہاں تک کہ ایک وہ توحید ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی، ایک وہ توحید ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، کہ مطلوب اور مقصود، محبوب، سب کچھ صرف اللہ کی ذات بن جائے، سب محبتیں اس کے تابع اور اللہ کے حکم کے ماتحت، اور جہاں ٹکراؤ پیدا ہو بیوی کی محبت میں اور اللہ کے حکم میں، بیوی کی مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں، خاندان کی رواج میں اور اللہ کے حکم میں، تو وہاں ایک لمحے کی جھجک کے بغیر انسان اللہ کے حکم پر عمل کو ترجیح دے۔ تو علماء خاص طور پر جب مزاج شریعت پر آئیں گے تو ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ حدود شریعت پر تو آ ہی جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ علماء مزاج شریعت تک نہیں پہنچ پائے، وہاں بھی صرف فرض نمازوں پر علماء بھی اتفاق کرنے لگے، علماء بھی لمبے سجدے، لمبے رکوع، تنہائی کی نمازیں، خشوع اور خضوع والی نمازیں، حضوری والی نمازیں، تنہائی کے ذکر، مناجات، دعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں چپکے چپکے رونا، علماء کے اندر اگر یہ چیزیں نہ پیدا ہوں تو ظاہر ہے کہ عوام کی سطح کیسے بلند ہو پائے گی؟ پھر تو عوام حدود شریعت پر بھی نہیں رہیں گے، اور شاید اس کی بھی ذمہ داری ہم علماء کہنے والوں کو اپنے کندھوں پر لینی پڑ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کی استعداد اور آپ کی ہمت سے اچھی امید قائم کر کے آپ سے آج رمضان مبارک کی پہلی رات میں یہ عاجز یہ گزارش کرتا ہے، اور آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہے کہ مزاج شریعت پر آنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے والہانہ محبت کا ہونا یہ شرط ہے مزاج شریعت پر آنے کی۔ صرف حکم کا ماننا خشک انداز سے، قانونی طور پر اللہ کے حکموں پر چلنا بغیر محبت کے، یہ مزاج شریعت نہیں۔ مزاج شریعت میں فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ محبت بھی شامل ہے۔ مزہ آئے اللہ کا حکم ماننے میں، انتظار رہے اگلے حکم کا،
ایک نماز کے بعد اگلے نماز کا انتظار، آج کی تلاوت کے بعد کل کی تلاوت کا انتظار، آج کے ذکر و تسبیح کے بعد کل کے یا شام کے ذکر و تسبیح کا انتظار، یہ قلبی کیفیات ہیں، نفسیاتی کیفیات ہیں جن کا کوئی باہر سے اندازہ نہیں کر سکتا، اور ان کیفیات والوں کو ان کیفیات کے چھپانے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کی ذات سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کر کے ان صفات کے واسطے سے اللہ سے ہم کلامی سے اللہ کی ذات سے محبت بڑھتی ہے۔ جو انسان اللہ کی کسی صفت پر اگر غور کرے گا، مثلا اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ایک صفت ہے اللہ، اربوں کھربوں مخلوقات کو رزق دینا، اللہ یہ آپ کی کیسی عظیم شان ہے۔ ایک ذرا سا تحفہ کوئی کسی کو دے دے تو اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے فطری طور پر، اور اللہ تعالیٰ جو اتنے تحفے برساتا رہتا ہے ہر وقت، اس کی محبت ان کے تحفوں کو سوچنے، ان ہدیوں کو، یہ تو تحفے ہیں، یہ سورج زبردست تحفہ ہے اللہ کا، اللہ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے یہ تحفے کا انتظام کیا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پیڑ پودے، یہ پھل، یہ خوشبودار ذائقے دار کھانے، یہ غلے، یہ اناج، یہ پورا بدن، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ خوبصورت انسانی جسم، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ بستر، یہ سائے دار مکان، یہ پنکھے، یہ کولر، یہ کار، یہ بائک، یہ پلیٹ، یہ چمچہ، کیا کیا گنایا جائے۔ ان چیزوں پر غور کرنے کی عادت جب پڑ جاتی ہے کسی کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، جب کھا چکتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تو آپ ہی نے مجھے کھلایا، میرے بس میں نہیں تھا کہ میں یہ کھانا کھا سکتا۔ پانی پیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ یہ آپ نے پلایا، آپ نے دیا پانی اور پینے کی صلاحیت پیدا کی میرے اندر۔ سوتا ہے تو ایک دم سے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ یہ میٹھی نیند تو آپ نے دے دی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ سواری پہ بیٹھتا ہے تب ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ جو وقتاً فوقتاً اللہ کو یاد کرتے رہنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، یہ چپ کے انسان کو مزاج شریعت سے قریب تر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور، اللہ کی عطیوں نعمتوں پر غور، احسانات پر غور، محسوس کرنا اس کو۔ وہ انسان کتنا برا لگتا ہے کہ جو آپ کے احسان کو بالکل محسوس نہ کرے، ایکنالج نہ کرے، اپریشیٹ نہ کرے، فیل نہ کرے، کتنا گھٹیا انسان لگتا ہے۔ اللہ کو بھی ایسے انسان کیسے لگتے ہوں گے کہ جو اس کے اربوں، کروڑوں نہیں اربوں اور کھربوں احسانات ہر سانس میں لیتے رہتے ہیں، اور کبھی ان کے دل میں کوئی شکریہ نہیں آتا، کبھی احساس اندر سے رونگٹے نہیں کھڑے کرتا کہ اللہ یہ میں آپ کو کیا دے رہا ہوں جو آپ میرے اتنی سب نعمتیں مجھے عطا فرما رہے ہیں، میری کیا حیثیت ہے، میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنے کی ایک مشق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی ذات و صفات کو یاد کرتے رہنے کی عادت جو پڑتی ہے، یہ بالکل پریکٹیکل
ہیومن سائیکولوجی، انسانی نفسیات کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہوں گے، نہ کیا ہو تو میری گزارش ہے کہ دیکھ لیجئے۔ کسی ایسے بندے کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ چند لمحے گزارتے ہیں، جس کو اللہ کی توفیق سے یہ چیزیں نصیب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے، نعمتوں اور احسانات کو محسوس کرتا ہے، تو آپ کے اندر فوراً آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے اندر بھی غفلت اور بے دھیانی کی کمی آ رہی ہے، اور آپ بھی کچھ یاد کرنے لگے اللہ کو، اللہ کی ذات سے مانوس ہونے لگے، آپ بھی اس کی نعمتوں کو محسوس کرنے لگے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو شخص پہلے محنت کر کے، کوشش کر کے کچھ ایسی صفات یا مزاج بنا چکا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو دیکھنا محبت اور ادب سے، اور اس سے کچھ سیکھنے کی نیت کرنا یا کوشش کرنا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے مزاج شریعت پر آنے کا، اور بڑا آسان ذریعہ ہے، بڑا فطری ذریعہ ہے۔ اس کی ضرورت کا احساس آج کل بہت کم ہو گیا ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آج کل بہت کم نوجوان علماء ہیں، اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو، جن کے اندر اپنی اس کمی کا احساس یا اس ضرورت کا احساس ابتدائے عمر میں پیدا ہو جائے، اور ان کو یہ لگے کہ کتابوں کو پڑھ لینا، سند کا لے لینا میرے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو الٹی میرے خلاف گواہ بنے گی یہ کتابیں اور یہ سند۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید ہو سکتا ہے کہ خود پڑھنے والے کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو جائے کہ اس نے پڑھا مجھے ضرور، لیکن اس نے مجھ کو اپنی زندگی میں اتارا نہیں، اپنی سیرت اور کردار کا ایک مضبوط حصہ بنانے کی اس نے کبھی کوشش نہیں کی۔ تصور کیجئے ذرا، دو ایسے لوگوں کا تصور کیجئے، ایک تو ایسا شخص جس نے مدرسے میں پڑھا اور اس کو لوگ عالم کہنے لگے یا عالمہ کہنے لگے، اب اس عالم کو یہ طلب ہوئی، اس نے تلاش کیا، اور کسی سچے نائب رسول، عاشق رسول، اللہ سے والہانہ محبت کرنے والے کسی بندے کو تلاش کرنے میں وہ کامیاب ہو، اور اس نے اس کے پاس آنا جانا شروع کیا، بہت ہی ادب اور طلب کے ساتھ اس کی مجلسوں میں حاضری شروع کی، اور دھیرے دھیرے اس کو اس سے والہانہ محبت ہو گئی، اپنے استاد سے، اپنے مربی سے، اور اس نے ایک شخص مضبوطی سے پا لیا کہ بھئی مجھے تو اپنی دل کی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے اور اپنے لیے مفید مشورے لینے کے لیے ایک رہبر مل گیا، اب اس کو بھی اس سے تعلق ہے، اور اس کی بھی اس کی طرف بہت توجہ ہے، مشفقانہ توجہ، اس کو اطمینان ہے کہ جب چاہوں گا میں پوچھ لوں گا، جب چاہوں گا تو دیکھ لوں گا، تو میں کچھ نہ کچھ مجھے رہبری مل جائے گی۔ ایک یہ شخص ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو احکام پر تو عمل کرتا ہے مگر اسے کسی سے محبت نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے رشتے سے کوئی محبوب ہی نہیں ہے، کوئی شخص ہی نہیں ہے جس سے اس کو محبت ہو۔ میں بار بار محبت کے لفظ بول رہا ہوں، آپ اس پر غور کیجیے گا، جو اس کو یاد آتا ہو، جس کو وہ مس کرتا رہتا ہو، اور وہ شخص بھی اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہو، فکر مند رہتا ہو کہ اب اس کا کیا حال ہے، اس کی نماز کا، اس کے تقوی کا، کتنی ترقی ہوئی، کتنی استقامت آئی، سخاوت اور ہمدردی کتنی آئی، ماں باپ کا ادب
کتنا آیا، غریبوں کا درد اس کے سینے میں کتنا بڑھا، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا تعلق کتنا بہتر ہوا. ایک مربی کو ان چیزوں کی فکر رہتی ہے، اور وہ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جس کو خود اپنی ان تمام چیزوں کی بہت فکر ہے، اور وہ پوچھتا بھی رہتا ہے اور بن پوچھے بھی بہت کچھ سیکھتا اور اپنے آپ کو درست کرتا رہتا ہے. اب ایک وہ شخص ہے جس کی زندگی میں ایک مربی ہے، سرپرست ہے، رہبر ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کا کچھ نہیں ہے. بالکل مثال سمجھیے، ایک وہ چمن ہے جس کی نگرانی ایک بہترین مالی کرتا ہے، جو چمن کی نگرانی رکھوالی کا فن سیکھے ہوئے، اور وہ برابر نظر رکھتا ہے کس پودے کو پانی کی ضرورت ہے، کس کو کھاد کی ضرورت ہے، کون سا پودا مرجھا رہا ہے، کس پودے کو تراش خراش کی ضرورت ہے، مالی کی قینچی کی ضرورت ہے. تو وہ تو لالا زار بن جائے گا، وہ چمن لہلہا اٹھے گا. اور ایک وہ جھاڑ جھنکار ہے، گھاس پھوس ہے، خضرو گھاسیں ہیں اگ رہی ہیں، کوئی مالی دیکھنے والا نہیں، کوئی کھاد دینے والا نہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی کیڑے مکوڑوں سے بچانے کی تدبیریں کرنے والا نہیں. تو ان دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق دکھائی پڑتا ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا خوفناک جنگل بن جائے گا جہاں جانا مشکل ہوگا، جہاں جانور گندگیاں کریں گے، اور ایک انتہائی خوبصورت چمن ہوگا جہاں جا کر انسان اپنے غم بھول جائے گا. طبیعت میں ایک نفاست، ایک تازگی آ جائے گی. بالکل اسی طرح ایک وہ شخص جس کا ایک رہبر ہے، ایک نگراں ہے، ایک مربی ہے، ایک سرپرست ہے، جس سے وہ رجوع بھی کرتا رہتا ہے، جو اس کی نگرانی بھی کرتا رہتا ہے، وہ شخص. اور ایک وہ شخص ہے جس کا کوئی نگراں اور سرپرست نہیں، وہ اپنی کیفیت کسی سے بتاتے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں کوئی جس کو بتائے. واللہ بالکل یہی حال ہے وہ چمن کا اور جنگل کا جو حال ہے. اس لیے میں نوجوان علماء سے خاص طور پر کہوں گا کہ بھئی کوئی مربی بنائے. خواتین بھی بنا سکتی، ظاہر ہے کہ خواتین کہیں جائیں گی نہیں، کسی کی مجلس میں بیٹھیں گی نہیں اس طرح، لیکن خواتین جس طرح صحابیات تھیں، کیسی والہانہ محبت اللہ کے رسول سے کرتی تھی. خواتین صحابیات کی محبت رسول کے واقعات، اللہ اکبر. میں اپنی عالمہ بچیوں سے اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے نہیں سنا حضرت خنسہ کا واقعہ؟ سچی بات یہ ہے کہ نہایت مضبوط سندوں سے یہ واقعات اس طرح کے بیان نہ کیے گئے ہوتے تو شاید یقین کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا. ایک عورت کے گھر کے چاروں مرد شہید کر دیے گئے، ایک کے بعد ایک ہی جنگ میں. اکیلی رہ گئی وہ عورت، اپنا شوہر رہ گیا، نہ بیٹا رہ گیا، نہ باپ رہ گیا، نہ بھائی رہ گیا، سب شہید کر دیے. سب گئے ہوئے تھے ایک معرکے میں، اور خبر پھیل گئی مدینے میں کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے. تو وہ عورت گھر پہ رک نہ سکی، حالانکہ حضور کی ہدایت تھی کہ کوئی عورت گھر سے باہر نہ نکلے. مدینے کی خواتین اپنے گھروں میں رہیں، مر جائیں گے باہر مقابلے کے لیے. لیکن یہ خبریں سن کر وہ عورت رک نہ سکی. جب یہ خبر سنی کہ اللہ کے رسول، تو وہ نکل کھڑی ہوئی دیوانہ وار. میلوں کی مسافت ہے مدینے میں احد تک پہنچنے کے لیے. کس طرح وہ اللہ کی بندی گئی ہوگی، اور راستہ بھی بہت پتھریلا، چلنا مشکل. اور راستے میں لوگ کہتے گئے، تعزیت کرتے کہ خنسہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، خنسہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، خنسہ تمہارے شوہر بھی چلے گئے، تمہارا سہاگ الٹ گیا. اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کی شہادت کو قبول کرے. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں. اللہ اکبر. اور جب وہ کس طرح وہ دشوار گزار راستے طے کرتے ہوئے پہنچی،
اور چھوڑی پہاڑی پر میں نے وہ جگہ اپنی گنہگار آنکھوں سے 50 بار دیکھی، بلکہ حضرت خنسا کے نقوش قدم ایک استاد کی رہنمائی میں تلاش کر کے کہ کس راستے سے وہ گئی تھیں، شاید کئی بار نمازیں اور سجدے کر کے اپنے آنسو بہانے کی بھی اللہ نے مجھ گنہگار کو توفیق دی، اور حضرت خنسا کے واسطے سے اللہ کے رسول سے اس محبت کی بھیک مانگنے کی توفیق ملی۔ وہ اونچی مقام ہے جہاں چڑھنا ہم نوجوانوں کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ کس جگہ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ اللہ کے رسول کا، جب تو وہ اوپر گئیں، تھوڑی اوپر چڑھ کر دیکھا انہوں نے اللہ کے رسول حیات ہیں، زخمی ہوئے ہیں لیکن آرام کر رہے ہیں، صحابہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس لیے لیکن پریشان نہ ہو، آپ شہید نہیں ہوئے۔ بس زبان سے ایک عجیب جملہ نکلتا ہے، کل خد بعدک یا رسول اللہ جللو، اللہ کے رسول آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت کا برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے۔ یہ ہے مزاج شریعت، یہ محبت یہ نکل گئی ہمارے دلوں سے، خشک ہو گئے ہم لوگ۔ کم سے کم علماء کے دلوں میں تو اس محبت کا ہونا عوام کی بنسبت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم موجودہ فتنوں کے دور میں خشک قانونی رشتے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی ہدایات پر عمل نہیں کر پائیں گے، اور یہ محبت کا رشتہ محبت کرنے والوں سے رابطے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ بہت سی خواتین و مستورات، ہماری بہنیں بیٹیاں، وہ اللہ والوں سے خط و کتابت کے ذریعے جو اپنے محرم کے سامنے لکھتی تھیں، محرم کے ذریعے بھجواتی تھیں اگر ممکن ہوتا تھا، اور اپنا روحانی حال کیا، میری نماز کیسی ہے، میری تلاوت کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری زبان میں کڑواہٹ ہے حضرت، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ساس کو ماں کی طرح چاہوں اور خدمت کروں، مگر ابھی کسر ہے، کمی ہے۔ اپنے گھر کے میری نند اور بھاوج کے درمیان تعلقات اور بہتر ہو جائیں حضرت، اس کی کوئی تدبیر بتائیے۔ میں اپنی سسرال والوں کا دل جیت لوں، اس کا کوئی ترکیب بتائیے۔ تو وہ حضرات تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے، وہ حضرات عملی ہدایات دیتے تھے۔ تو اس طرح عورتوں کی سطح بھی ولایت کے مقام تک پہنچ جاتی تھی۔ کیا امت میں اولیاء اللہ صرف مرد گزرے ہیں؟ بڑی غلط فہمی ہے۔ عورتیں تو اولیاء اللہ اس درجے کی ہوتی تھیں کہ ان کی ولایت کے برکت سے ان کی اولادیں اولیاء ہو جاتی تھیں، اللہ کے ولی بن جاتی تھی۔ تو چونکہ میں نے علماء کے ساتھ عالمات کی بھی نیت کی ہے، ہماری بہت سی بچیاں دینی مدارس میں تعلیم یافتہ ہو چکی اور وہ عالمہ ہو چکی، لیکن کیا میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عالمہ بچیاں بعد میں اپنے علمی ذمہ داریوں کو بحیثیت عالمہ کے یہ کم یاد رکھ پاتی ہیں؟ اور میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیتی ہیں، نہیں، وہ مثالی بہو ان کو بننا چاہیے، وہ مثالی بیوی ان کو بننا چاہیے، وہ مثالی ماں ان کو بننا چاہیے، مثالی ساس ان کو بننا چاہیے، مثالی نند اور مثالی بھاوج ان کو بننا چاہیے۔ یہ ہے راستہ مزاج شریعت کا۔ اگر وہ صرف برقع اوڑھ لیں، بے پردگی چھوڑ دیں تو یہ تو حدود شریعت پر آئی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر مزاج شریعت پر آنا اللہ میری عالمہ بچیوں کے لیے، عالمہ بہنوں کے لیے بھی آسان کر دے۔ آخر میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ نے کچھ حدیث کی کتابوں میں، خاص طور پر صحیح مسلم میں، وہ مشہور حدیث ضرور سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جس کے راوی غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حدیث ایسی کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جب کوئی اس حدیث کو سنانے کی فرمائش کرتا یا گزارش کرتا تو وہ سنا نہیں پاتی،
سنانے کا ارادہ کرتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، کپ کپی اور خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ایسا شخص ڈالا جائے گا جو راہ جہاد میں شہید ہوا ہو۔ اس کو بلا کر جب پوچھیں گے اللہ خود کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ میں تو آپ کے راستے میں شہید ہو کر آیا ہوں، ایک ہی جان آپ نے دی تھی، ایک زندگی دی تھی، سو وہ بھی لٹا کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو صحیح ہے کہ تو جان دے کر آیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ تو میری رضا کے لیے جان دے کر آیا ہے۔ تیرے دل کے اندر جو چھپا ہوا جذبہ تھا کہ کسی طرح لوگ مجھے بہت بہادر جان لیں، شہرت ہو جائے کہ یہ شخص ڈرتا نہیں، بے خوف و خطر کود جاتا ہے، تو یہ اندر کا جذبہ تھا۔ تیری شہرت وہاں ہو گئی، تو جو چاہتا تھا اس کو وہ تجھے مل گیا، اب یہاں میرے پاس تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ سب سے پہلا شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس حدیث کے مطابق یہ وہی شخص ہوگا جو بظاہر راہ خدا میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو کر اللہ کے ہاں پہنچا ہو۔ اس کے بعد دوسرا تذکرہ حضور نے فرمایا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس سے کہا جائے گا جس نے ساری زندگی علم کی، قرآن کی، حدیث کی خدمت کی ہوگی، لوگ اس کے بہت بڑے مولانا اور حضرت اور بزرگ کی حیثیت سے، بڑے دائی، مفسر، محدث، عالم، مقرر کی حیثیت سے جانتے ہوں، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ زندگی دی تھی تو اس کو اور علم بھی دیا تھا، کیا کر کے آیا ہے؟ تو یہی کہے گا کہ اللہ آپ خوبی جانتے ہیں، میں نے ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول میں گزاری، صرف علم دین کی اشاعت میں، اس کی خدمت میں، تدریس میں، دعوت اللہ میں، اس میں گزاری میں میرا کوئی مشورہ، میں نے تو دنیا کمانے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ پڑھنے پڑھانے اور دین کی باتیں کرنے اور تعلیم اور دعوت میں تو نے وقت گزارا، پوری زندگی لگا دی، مگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ جنت پانے اور مجھے راضی کرنے کی نیت سے کیا تھا۔ میں خوب جانتا ہوں تیرے دل کا حال، تو اصل میں شہرت چاہتا تھا کہ دنیا میں لوگ بہت عزت کریں، احترام ہو، جلسوں میں بلایا جائے، مسافے کیے جائیں، جوتیاں سیدھی کی جائیں، یہ سب سے تیرا مقصد، اور یہ سب تجھے مل چکا۔ یہاں اب میرے یہاں تیرے لیے جہنم اور عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ، جب یہ حدیث یاد آتی ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس میں اور کسی کا نہیں میرا حال بیان کیا جا رہا، کچا چٹا کھول دے گا اللہ، سب حقیقت کھل جائے گی۔ اس پہلو کی طرف توجہ کرنے کی عوام سے ہزاروں گنا زیادہ ہم جیسے ان لوگوں کو ضرورت ہے جو عالم کہلاتے ہیں۔ دوسروں کی تعبیرات، دوسرے ہم کو حضرت کہنے لگیں، دوسرے ہم کو خدا جانے کیا کیا کہنے لگیں، اس سے ہم دھوکے میں نہ آئیں، بالکل دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ بہت بڑا حجاب ہے، اور شاید یہ بہت بڑا ایک امتحان بھی ہے۔ کسی کے کہنے سے کوئی دھوکے میں نہ آئے، ہم اپنی حقیقت خود یاد رکھیں، اور جب اپنی حقیقت یاد رکھیں گے تو کسی طرح کی خوش فہمی، غلط فہمی، اپنے بارے میں کچھ اونچے اونچے دعوے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی۔ یہ باتیں میں مایوس کرنے کے لیے ہرگز نہیں عرض کر رہا، اپنے کو اور آپ کو فکر مند کرنے کے لیے ضرور کہہ رہا ہوں۔ اس لیے خدا را
مزاج شریعت پر آئیں، مزاج شریعت پر آنے کا عزم کریں، مزاج شریعت پر آنے کی تدبیریں کریں۔ ان تدبیروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان مزاج شریعت والے جو گزر گئے ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے رہے۔ یہ امت ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اس کی تاریخ، جو مزاج شریعت والے تھے۔ یہ مجددین و مصلحین، یہ ہمارے اکابر علماء و اسلاف، یہ عظیم شخصیتیں، ان کے حالات زندگی پڑھیں گے تو شوق بڑھے گا، حوصلہ بھی آئے گا، ہمت بھی بڑھے گی کہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو میری نوجوان علماء سے بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ حالات زندگی پڑھیے، امام ربانی مجدد الفسانی کے حالات زندگی پڑھیے، ان کے عالی مقام صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم سرہندی کے واقعات پڑھیے، جن کو 9 سال کی عمر میں وہ مقام ملا تھا جو بس سوائے حیرت و استعجاب میں ڈال دینے کے، اور ہم جیسے کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پڑھیے، ان کے عالی مقام صاحبزادوں حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ عبدالقادر، حضرت شاہ محمد رفیع الدین، ان حضرات کے حالات پڑھیے، دیکھیے تو ماضی قریب کے تھے۔ ان کے علم، ان کی عبادات، ان کا تقوی، ان کی شجاعت، ان کی جرت، ان کی حق گوئی اور بے باکی، ان کی تواضع، ان کی فقیرانہ زندگی، ان کا استغنا، ان کا تقوی، ان کا اخلاص، آپ کو جب پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے ان اہل اللہ کی تاریخ اور سوانح پڑھنے سے۔ حضرت سید احمد شہید کے سوانح پڑھیے، شہید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حالات پڑھیے، ان کے دونوں عظیم شاگردوں اور خلفاء حضرت نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی کے حالات زندگی علماء سے گزارش کر رہا ہوں، پڑھیے۔ سوانح قاسمی جو مولانا مناظر حسین گیلانی نے لکھی ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ تذکرۃ الرشید حضرت گنگوہی کے سوانح پڑھیے۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری، حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا محمد علی مونگیری، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، ان سے پہلے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے صالحین اور صلحاء اور علماء، لمبی فہرست ہے۔ ان کے حالات زندگی کے مطالعے کو اپنا مستقل معمول بنا دیجیے، اور اپنی آمدنی میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر ان کتابوں کو خریدنا، ہر مہینے 1-2 نئی کتاب خرید لی، چاہے ہم کو اپنے کھانے کے معیار کو کم کرنا پڑے۔ کتنے ایسے لوگوں کے نام میری نظر سے گزرے ہیں جو اپنا کھانا 2 وقت کھانے کے بجائے 1 وقت کھاتے تھے، مہینوں روزے رکھتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ کھانے کے پیسے بچ جائیں تو ان پیسوں کو جمع کر کے کتاب خریدوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر شوق کی آگ ہوتی ہے بھڑکتی ہوئی، اور پھر وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، قریب بیٹھتے بھی ہیں، خط و کتابت کرتے ہیں، تعلق بڑھاتے ہیں دھیرے، اور اس کے نتیجے اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر وہ مزاج شریعت کی سطح تک پہنچنے لگتے ہیں۔ اور ایسے علماء ہیں جو وارث نبوت اس معنی کر بھی بن جاتے ہیں کہ نبوت کا چھوڑی ہوئی میراث
جو علم ہے، جو ایمان ہے، یہ ان علماء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے۔ بس میں آج کی اس مجلس میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی کہا گیا اس کا جو حصہ اللہ کی پسند کے مطابق نکلا، جس پر اللہ راضی ہے، جو حق ہے، اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق اللہ مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی ہم کو مزاج شریعت تک پہنچا دے۔ اس سے پہلے کہ یہ مہینہ رخصت ہو، ہم سب مزاج شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله۔ اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا۔ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ بار الہٰ، آپ کا احسان، آپ کا کرم کہ ایک بار پھر آپ نے رمضان مبارک عطا فرما دیا، رمضان تک ہم کو پہنچا دیا۔ اے اللہ، سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ پورے مہینے کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزارنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اس کی توفیق عطا فرما دیجئے جس طرح گزارنا اس مہینے کے ایک ایک لمحے کا حق ہے۔ اللہ بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے روزوں کو آسان فرما، روزوں کو آسان فرما۔ اللہ بشاشت قلب کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اور ایمان و احتساب کی کیفیتوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بشاشت قلب کے ساتھ، شوق اور نشاط کے ساتھ اللہ تراویح پڑھنے اور قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے ذکر کی اللہ اور دعا کرنے کی، لمبی لمبی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہٰ اپنے فضل سے ان بد نصیبوں میں ہم کو شامل نہ فرمائیے گا کہ جن کے بارے میں بد دعا کی گئی ہے کہ رمضان بھی مل گیا پھر بھی مغفرت نہ کرا پائے۔ اللہ ہم کو مغفرت بھی دے دیجیے گا، تقوی بھی دے دیجیے گا۔ اللہ مغفرت بھی عطا کر دیجیے، اللہ تقوی بھی دے دیجیے۔
اللہ ہم کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم کو خاص طور پر ہم طالب علموں کو مزاج شریعت تک پہنچا دیجئے، مزاج شریعت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، عزیمت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہماری سطح کو بلند کر دیجئے، ہم میں تواضع پیدا فرما، ہم میں عاجزی پیدا فرما، ہم میں سخاوت اور ہمدردی اور غریبوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، رب کریم، اس رمضان کی برکت سے پورے عالم سے، خاص طور پر ہمارے ملک سے، پورے عالم سے، حرمین شریفین سے، ہر جگہ سے اللہ اس وبا کو اب اٹھا لیجئے، اس وبا سے چھٹکارا عطا فرما، اللہ وبا سے چھٹکارا عطا فرما، اللہ وبا سے چھٹکارا عطا فرما، اور اللہ جو لوگ مبتلا ہیں اللہ ان کو جلد شفا عطا فرما، اور جو اللہ اس بیماری میں یا کسی اور سبب بہانے سے آپ کے حضور میں ایمان کا کوئی ذرہ لے کر حاضر ہو چکے، اے رب کریم ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اے اللہ ایک سے ایک علماء اللہ بہت جلدی پچھلے سال 1.5 سال میں رخصت ہو گئے، اللہ خاص طور پر ان کو اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما، قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار الہ ابھی بالکل چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے محترم ساتھی حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب آپ کے حضور میں حاضر ہوئے، اللہ ان کو اپنے آباء و اجداد اور صالح اسلاف کے ساتھ اللہ ان کو جمع فرما، اللہ ان کو قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما، درجے بلند فرما، اور اللہ ان کی حسنات اللہ کا ہم سب کو وارث بنا، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر و جمیل، صبر و اجر عطا فرما، اور ان کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ادارے، جتنے اللہ مجلسیں، جتنی انجمنیں اللہ جن کو وہ دیکھتے تھے، اللہ اپنے کرم سے ان سب کو بھی حفاظت فرما، ان کی دن دونی رات چوگنی ترقی کے اسباب مہیا فرما۔ بار الہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ آج معاف فرما دیجئے، آج ہی معاف فرما دیجئے، اللہ یہ پہلی رات ہے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، جب تک آپ ہم کو زندہ رکھیں ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، اللہ صحت عافیت اور عزت اور سکون و اطمینان کے ساتھ رکھیے گا، اور رب کریم جب وقت مقرر آئے اللہ ایمان کامل پر آسان موت دے کر اپنے پاس بلا لیجیے گا، اللہ اچھا خاتمہ نصیب فرما دیجیے گا، اللہ اچھا خاتمہ نصیب فرما دیجیے گا، اور بے حساب و کتاب اللہ قبر اور عالم برزخ سے لے کر یوم حشر تک اور یوم حشر سے لے کر اللہ آخرت کے تمام منزلوں تک اللہ کرم فرما کر ہمیں جنت میں انبیاء علیہم السلام، اللہ صالحین، شہداء اور صدیقین کے ساتھ، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت نصیب فرما دیجیے گا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مگر امید دلائی ہے آپ کے رسول نے، مانگ لیا کرو، مانگتے وقت اپنے رب کی رحمت کو دیکھا کرو، اپنی گنہگاری کو مت دیکھا کرو۔ اللہ اسی وجہ سے یہ دعا مانگنے کی جسارت کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔